السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اور قرآنی آیتوں کی روشنی میں آپ کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ وجوہات کی بنیاد پر کئی دنوں ناغہ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اب تسلسل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں، ابھی جب تک نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ پورا نہیں ہوتا اور قوم نوح کے حالات، تب تک انشاءاللہ تعالی روزانہ درس تفسیر ہی کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجوہات بیان کی تھی، جو ان کی سراسر جہالت تھی، اور نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے طرح طرح کے برے القابات دیے تھے کہ آپ تو گمراہ ہو، اور معاذ اللہ آپ جو ہے جھوٹے ہو وغیرہ، اور ساتھ میں یہ کہ آپ ایک انسان و بشر ہو، کوئی فرشتہ نبی بن کے کیوں نہیں آیا، اور آپ پر ایمان لانے والے تو بالکل کمزور اور خستہ لوگ ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے شبہات کا جو جواب دیا ہے، قرآن کریم کے مختلف پاروں میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں نوح علیہ السلام نے ان کے شبہ کا جواب دیا کہ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے سے، جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے ان کے شبہ کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور ذات ربانی سے براہ راست فیض حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کام کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حیرت و پریشانی بے محل ہے۔ اللہ اپنے کسی کامل اور برگزیدہ بندے کو نعمت نبوت سے سرفراز کرنا چاہے تو اس میں کوئی جو ہے محال نہیں ہے، یہ کوئی اشکیہ نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان سے انکار کی جو دوسری وجہ تھی کہ یہ جو تمہارے ارد گرد ایمان لانے والے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، وہ غریب ہیں، وہ خستہ حال ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ جواب عطا فرمایا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقتاً ناواقف ہو۔ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد خستہ حال لوگ حلقہ باندھے ہوئے بیٹھتے ہیں، ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ جائیں،
جہاں اس قسم کے گندے اور کمزور اور غریب لوگ جو ہیں وہ ارد گرد ہوں۔ یہ ان کا تکبر تھا، یہ ان کا غرور تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ ان کو اپنے یہاں سے نکل جانے کا حکم دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس قسم کا مطالبہ کفار مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں ان حق پرستوں کو تمہاری خاطر اپنے یہاں سے نکل جانے کا حکم دوں۔ تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہو، لیکن میری نظر میں جو قدر و منزلت شمع نور کے ان پروانوں کی ہے وہ گدھوں کی نہیں ہو سکتی جو دنیا کی متعفن لاش پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہاں قدر و منزلت کا معیار اخلاص و تقوی ہے، دولت و ثروت نہیں ہے۔ آج کچھ اسی طرح کی بیماریاں ہمارے مالدار لوگوں میں یا قوم کے بڑوں میں یا ایسے لیڈروں میں ہے کہ جو ہمیشہ دین پر چلنے والوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ للمؤمن یومئذ اذل من الامہ، حضور نے فرمایا کہ اس دن میری امت میں جو ہے مومن سب سے زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ آج بھی جو بندہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے سماج بڑی ٹیڑھی نظر سے دیکھتی ہے، خاندان کے لوگ اسے بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ کفار کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انداز دیکھیں، پیارا انداز، کہ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی کہ جو نہ مالدار تھے اور حضرت بلال نہ خوبصورت تھے، اس کے باوجود وہ سیدنا بلال کہہ کر کے بلاتے، وہ ہمارے آقا بلال کہہ کر کے بلاتے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو لشکر سیریا بھیجنے کی تیاری کی تھی، اس لشکر میں جو سپہ سالار کی حیثیت سے جسے عہدہ عطا فرمایا تھا، وہ حضور کے منہ بولے غلام حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے سپہ سالار بنایا تھا، کہ جس لشکر میں حضرت عمر، حضرت ابوبکر جیسے جو ہے جلیل القدر صحابہ بھی اس لشکر میں آپ کے تحت تھے۔ بعد میں حضور کی وصال کی وجہ سے وہ رک گئے، مگر کہنا یہ ہے کہ اسلام نے عزت، مقام اور مرتبے کا معیار جو ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو ٹھہرایا ہے، کہ بے شک تمہارے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ بہرکیف حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقے بتا رہے تھے جن سے وہ آپ کو مصائب و آلام سے نکال سکیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے سورہ نوح میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اس وقت بیان فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ قوم نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونے لگی۔ سب سے پہلے ان پر یہ عذاب آیا کہ بارش بند ہو گئی، اور اکثر نافرمان قوموں پر یہ عذاب آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، اس کی یاد کرنے اور اس سے ڈرنے اور اس سے معافی طلب کرنے میں ہے، لیکن قوم اپنی ہٹ درمی پر اسی طرح قائم تھی، تکبر اتنا حد سے بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے تھے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ سب ان کے بتوں کے نام ہیں، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ محترم سامعین، بہت دنوں پہلے میں نے جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا، اس وقت یہ پانچوں بت جو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے اور آپ کی امت کے نیک لوگ تھے، اور بعد میں ان کے انتقال کے بعد شیطان اور ابلیس نے ان کا مجسمہ، ان کی تصویریں بنائی اور لوگوں کے گھر گھر ان کا بت پہنچایا، یہ محبت میں ان کی پوجا کرنے لگے، اور تصویر کے کیا نقصانات ہیں وہ سب احادیث کی روشنی میں میں بیان کر چکا ہوں، اسی آیت کی روشنی میں یہاں پر ذرا بات کروں کہ نوح علیہ السلام نے ان کو جو طریقہ بتایا کہ اگر تم مصیبت سے چھٹنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر موسلادھار بارش ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہارے باغات اور کھیتوں میں برکت عطا فرمائے، تو پھر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو۔ حضرت سیدنا ربیع بن صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے آپ سے اپنی غربت کا ذکر کیا، آپ نے اسے بھی فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ کہتے ہیں ایک اور شخص اسی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا تم بھی جو ہے استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص نے اپنے باغات کے سوکھ جانے اور پھل کے کم دینے اور زمین میں پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی کہ دعا کریں کہ باغات ہرے بھرے ہو جائیں۔ آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تم استغفار پڑھو۔ حاضرین میں سے ایک نے عرض کی حضور شکایات لوگوں کی مختلف تھیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا، سب کا ایک ہی علاج آپ نے بتایا کہ استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان تمام مشکلات کے حل کے لیے استغفار ہی کا حکم دیا تھا۔ یعنی یہ عمل قرآن پاک سے ثابت ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی چاہو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ زور کی بارش برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا وغیرہ، یہ جو جو ذکر ہوا۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہوں،
مشکلات آسان ہوں، تو آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ یاد رکھیں، توبہ و استغفار سے رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف فرما دیتا ہے تو بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی ہو تو صحیح جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اقرار کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقي ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر خاص تجلی کا نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر! ہم تو جو ہے چین کی نیند سوئے رہتے ہیں، کبھی آدھی رات اٹھ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار تو کرے۔ ہم اتنے مزارات پہ جاتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، مگر کبھی دل سے سوچے کہ کبھی کیا ہم نے عذاب سے پناہ مانگی ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے؟ کبھی ہمیں خیال آیا ہے کہ اس گناہوں کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، جھوٹ و غیبت و چغلی کی وجہ سے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، ان تمام ظلم و ستم کی وجہ سے اگر قبر میں عذاب ہو گیا، نزا میں جو ہے سختی کا عالم ہو گیا، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ کبھی یہ خیال ہمیں ستاتا ہے، ہمیں دنیا نہ ہونے کا خیال ستاتا ہے، ہمیں پیسہ نہ ہونے کا خیال ستاتا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی نافرمانی کا خیال ستاتا ہے، بیوی کے رٹھ جانے کا خیال ستاتا ہے۔ مگر کبھی یہ خیال بھی آ جائے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کیسے جو ہے برستی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجولا کان قبلکم رغث اللہ مالا، حضور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایک آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا تھا۔ فقال لبنیہ لما حضر، تو جب اس کے مرنے کا وقت ہوا تو اس نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور لڑکوں سے کہا ایو ابن کنت لکم، اپنے لڑکوں سے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا؟ لڑکوں نے جواب دیا قالوا خیر ابن، قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فحرقوني ثم استحقوني ثم ذروني في يوم عاصف۔ وہ کہتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بڑے اچھے باپ ثابت ہوئے۔ اس نے کہا میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر باریک پیس دینا اور پھر میری راکھ تیز آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ حضور فرماتے ہیں ففعلوا فجمعوا اللہ عز وجل قال ما حملک، قال مخافتک فتلقاہ برحمتہ۔ لڑکوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ کو جمع فرمایا اور اسے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس جواب پر اس پر رحم فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں، قال یقول اللہ اخرج من النار یا اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے، ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے میرا ایک دن بھی ذکر کیا ہو یا مجھ سے کسی جگہ بھی ڈرا ہو۔ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو، یہ خوف خدا عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل آگے کا قصہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔